ہائے، میں ڈاکٹر خرم شوکت یوسفزئی ہوں۔ آج کی ویڈیو ہماری ایویشن سیگمنٹ کے بارے میں ہے۔ کراچی ایئر ویز، جس کا نام K2 ایئر ویز بھی ہے، وہ کراچی بیسڈ ایک کارگو ایئر لائن آپریٹ کرتی تھی جو بعد میں پیسنجرز کو بھی لے جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں طارق راجہ۔ ان کا اکلوتا جہاز بوئنگ 737-400 شارجہ سے 7 جولائی 2026 کو اس نے اڑان بھری۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں سے ٹیک آف کرتا ہوا پاکستان کی طرف کراچی کی طرف روانہ ہے، اور عمان کو کراس کرتے ہوئے، ایک سائڈ پہ عمان ہے، دوسری سائڈ پہ ایران ہے، وہ بلوچستان کا علاقہ گوادر میں سے کراس ہوتے ہوئے ارماڑا کے پاس جب پہنچا تو 50 ناٹیکل مائل یعنی تقریباً 93 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر میں وہ گر گیا۔ اور جب یہ گرا تو اس کا جو منہ تھا وہ کراچی کی بجائے اچانک رائٹ سائڈ کی طرف مڑتے ہوئے شارجہ کی طرف واپس مڑ گیا۔ تو یہ بڑی ایک عجیب بات تھی کہ ایک جہاز 35,000 فٹ کی بلندی پر اچانک 6:18 پہ وہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ تھا، اور 6:21 پہ وہ سمندر میں گر گیا، یعنی 4 منٹ کے مختصر مدت میں وہ 35,000 فٹ سے گر کر 0 فٹ یعنی سطح سمندر پہ آ کے اس میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اور جب یہ گرا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاز کا جو الٹیچیوڈ ہے وہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، جیسے وہ کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے، اور اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً 500 مائلز پر آور یعنی 400 ناٹس کے قریب تھی، اور اچانک وہ زیرو ہو گئی، یعنی وہ پتھر کی طرح نیچے گرا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ 6:17 پہ وہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ 6:16 پہ تھا، اور 6:21 پہ وہ سمندر برد ہو گیا۔ اور یہ آپ اس کا جو بلو کلر میں اس کے الٹیچیوڈ کو دیکھ سکتے ہیں کہ 35,000 کی فٹ پہ جاتا ہوا اچانک وہ پتھر کی طرح نیچے گرا، اور اسے گرنے سے پہلے وہ تھوڑا چند 100 فٹ نیچے آیا، یعنی 35,000 سے تقریباً 29,000 فٹ پہ، پھر دوبارہ وہ 35-36,000 فٹ پہ گیا، اور پھر وہ اچانک سٹال کر کے اچانک وہ نیچے گرا۔ تو اس کو ٹیکنیکل زبان میں سٹال کہتے ہیں کہ جہاز اڑتے اڑتے پتھر کی طرح نیچے آ گرے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلو رنگ میں اس کا الٹیچیوڈ ہے، اور یلو کلر میں اس کا سپیڈ ہے، اور جو اس کی ورٹیکل ہائٹ ہے وہ گرے رنگ کے جو بلیک رنگ کا گراف ہے اس میں نظر آ رہا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا اس کا جو پرابلم ہے وہ 6:17 پہ شروع ہوئی، اور 6:21 پہ وہ سمندر میں گر گیا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح 2007 میں ایک 737 ایگزیکٹلی یہی جہاز تھا 400 سیریز کا، جو آدم ایئر انڈونیشیا کا تھا، اور وہ بھی ایگزیکٹلی اسی طرح گرا تھا، اور اس نے بھی رائٹ ٹرن لیا تھا۔ بعد میں جب کریش انویسٹیگیشن ہوا تو پتہ چلا اس کا INS انرشیل نیویگیشن سسٹم خراب ہوا تھا، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھی INS یعنی انرشیل نیویگیشن سسٹم جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی خرابی ہوئی تھی۔ انرشیل نیویگیشن سسٹم جو ہے وہ جائروسکوپ اور اس کی وجہ سے چلتا ہے، لیکن وہ ہائبرڈ ہوتا ہے، وہ GPS کے ساتھ جوائنڈ ہوتا ہے۔ یہ جہاز کے جو رول، پچ اور یو موشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ رول کا مطلب ہے کہ جہاز بالکل رائٹ کی طرف ہو جائے، اور پچ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے، اور یا جو اس کی ناک لیفٹ ٹو رائٹ ہلتی ہے۔ تو یہ سارا جو رول مومنٹ ہے وہ ریڈ کلر کے جو آپ کو ایرلونز نظر آ رہے ہیں وہ اس سے کنٹرول ہوتا ہے۔ غالباً جو میل فنکشن ہوا ہے، جو رپورٹڈ ہوا ہے، جو 6:18 جو UTC ہے وہ پاکستان کے 9:17-18 بن رہے تھے، اور اس وقت یہ پرابلم شروع ہوئی، اور اس سے تقریباً 1 منٹ پہلے پائلٹ نے
کراچی ATC سے بات بھی کی تھی کہ وہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کا جو انرشل نیویگیشن سسٹم ہے یا GPS ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس کو مینولی ڈائریکشن چاہیے تھی. یہی جو انرشل نیویگیشن سسٹم تھا اس سے پچھلی فلائٹ میں وہ ریپیئر ہوا تھا شارجہ میں. تو آپ نے دیکھا کہ جو اس سے پہلے بھی ایک کریش ہوا تھا اس میں بھی پائلٹ کو بلیم کیا گیا تھا، جبکہ انرشل نیویگیشن سسٹم کی جو خرابی تھی وہ تو ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، انجینئرنگ فالٹ ہے یا کوالٹی کنٹرول کا فالٹ ہے، کیونکہ بوئنگ 737 اور 787 آج کل کرٹکس کے نظر میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بوئنگ کمپنی ہے اس کا کوالٹی کنٹرول خراب ہو گیا، کیونکہ وہ کاسٹ کٹنگ کر رہے ہیں، اور جو کوالٹی کنٹرول کے سرویئرز تھے ان کو جاب سے بھی نکالا، اور وہ ایز اے وسل بلوور US کانگریس میں انہوں نے بوئنگ کی شکایت لگائی تھی کہ یہ پروفٹ پہ زیادہ مرکوز ہیں اور اس کے جو کوالٹی ایشوز ہیں اس کو ٹھیک نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے جو بوئنگ کمپنی میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 787 اور 737 جو سب سے زیادہ ان کا بکنے والا جہاز ہے اس میں کوالٹی کنٹرول کے ایشوز ہیں، اور اس میں جو کنیکٹرز ہیں اور جو تاریں ہیں وہ لو کوالٹی کی یوز کی ہیں، اور لیتھیم بیٹریز بھی اس میں بار بار شارٹ سرکٹ کاز کرتی ہیں اور ایکسپلوڈ ہوتی ہیں. تو بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے یہ اسی کو کنٹینیو کر کے FAA کے ساتھ ملی بگٹ کر کے یہ اس کو کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب انڈین ایئر لائن کا جہاز کریش ہوا فلائٹ 177 جو انڈین ایئر لائن کا، اس کا ابھی تک رپورٹ نہیں آئی، اور فیمسلی بوئنگ کی ایک خاتون کمپنی جو چیف ایگزیکٹو لیول کی تھی وہ آئیں اور نریندر مودی سے وہ ملی، اور انہوں نے اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے جو ایئر انڈیا کی رپورٹ ہے وہ ابھی تک 1 سال بلکہ 2 سال ہونے کو آ رہے ہیں وہ ابھی تک ریلیز نہیں کی، بلکہ فیوچر میں بھی لوگ یہ الج کرتے ہیں کہ اس رپورٹ کو چھپایا جائے گا. تو اسی طرح اس سے پہلے جو ان کے 737 800 اور 900 جو اس کو نیو کہتے ہیں اس میں جو گرے تھے ایتھوپیا اور افریقہ میں جو 2 کریش ہوئے تھے، اس کے علاوہ یہ جو 747 400 تھا جس کا آدم ایئر لائنس کا، اس میں بھی یہی فالٹ اور ایشو تھا جو ایگزیکٹلی پاکستان کے 737 میں آیا تھا. اور ہمیشہ پائلٹ کو ہی کیوں بلیم کیا جاتا ہے، خاص کر پائلٹ جب براؤن سکن کا ہو، انڈیا پاکستان کا ہو یا کوئی افریقی ممالک کا ہو، کیونکہ جو افریقہ میں جو جہاز گرے تھے اس میں بھی ایک پائلٹ انڈین تھا، اور جو انڈین 787 جو کریش ہوا تھا انڈیا میں جس کے جہاز اچانک انجن خود بخود بند ہو گئے، اس میں بھی پائلٹ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو کیا ہمیشہ پائلٹ کو ہی بلیم کیا جائے گا جو اس کے ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور اس کو نہیں دیکھا جائے گا؟ There was some problem, navigation problem, locating radar with I think floating goal for 173. Stand by, floating goal for 1732. 32, this is A2411 on guard, do you read? 411 negative contact with Citylink 1732 on guard. 1732, this is Karachi control on guard, do you read? Citylink 1732 from Galter 753, how do you read? 753, negative contact with Citylink 1732. 32, the route control on guard, do you read? 600, sir, search and rescue in progress. Can you kindly give a call to aircraft call sign is Citylink 1732 on guard and inquire if she can relay her position. Ceiling of Cap 600 is relay call from Karachi control. Can you please contact to Karachi on frequency 133.025. جب یہ 7 جولائی کا دن تھا تو اس دن علی خمینائی کا فیونرل پروسیشن ختم ہوا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ نجف لے کے جا رہی تھی تدفین کے لیے. اور اس دن سیز فائر جو امریکہ اور ایران کے درمیان تھا وہ اچانک ختم ہو گیا، اور سینٹ کام نے بندر عباس پہ فائرنگ شروع کر دی جو بالکل اس جہاز کے فلائٹ پاتھ کے اوپر تھی. اور ظاہر ہے یہ
جو گولہ بارود تھا وہ وہاں پہ کھڑے یو ایس نیوی کی شپس میں تھے. اگر آپ اس کی پوزیشن دیکھیں یہ ایگزیکٹ وہی جگہ ہے اور ماڑا اور گوادر کے ساتھ یہ بحری جہاز کھڑے ہیں کیونکہ وہ اسٹریٹ آف ہرموز میں نہیں جا سکتے تھے. تو یہ جو اسپوفنگ اور جیمنگ تھی وہ یہ لوگ کر سکتے تھے، اور اسی اسپوفنگ اور ملٹری گیٹ کی جو جیمنگ اور اسپوفنگ ہے اس سے یہ جہاز غالباً جو آسمان کی اونچائی سے نیچے آ کے گرا، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جیمنگ جو ہوتا ہے وہ جی پی ایس کو جیم کر کے ہوتا ہے اور اس کے سمٹمز نیچے لکھے ہوئے، اور اسپوفنگ میں وہی سمٹمز ہیں جو اس جہاز میں پائے گئے. یعنی آپ کا کلاک بھی خراب ہو جاتا ہے، اے ڈی ایس بی بھی خراب ہو جاتا ہے، ایئر کرافٹ کی پوزیشن غلط جگہ پہ نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے ایئر کرافٹ کے بہت سارے سسٹم جو اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ میل فنکشن کرتے ہیں. ظاہر ہے آئی این ایس جو انرشیل نیویگیشن سسٹم ہے وہ جی پی ایس کے ساتھ نہیں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ بھی ایک دم خراب ہو سکتا ہے. اور جی این ایس کا جو لاس اور آؤٹیج ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ انرشیل نیویگیشن سسٹم کے ساتھ جب جڑے ہونے کی وجہ سے انرشیل نیویگیشن سسٹم کو نقصان پہنچاتا ہے. اور یہ نقصان اسپوفنگ میں بہت زیادہ وہ ہے، کیونکہ جیمنگ میں یہ فرق ہے کہ جی پی ایس کا سگنل بند ہو جاتا ہے، اس میں پھر بھی گزارا کرتا ہے آئی این ایس، لیکن انرشیل نیویگیشن سسٹم. لیکن اسپوفنگ میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اس کو غلط ان پٹ مل رہی ہوتی ہے تو وہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اسی وجہ سے ایف اے اے جو فیڈرل ایویشن اتھارٹی ہے امریکہ کی، اس نے ایک بکلٹ نکالی ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور اس میں یہ خاص طور پہ یہ پائلٹس کو ہدایت دی ہیں کہ آئی این ایس جو ہے انرشیل نیویگیشن سسٹم اس کی وجہ سے میل فنکشن کرتا ہے. اس کے علاوہ ٹی اے ڈبلیو ایس سسٹم ہے، یہ بھی خراب ہوتا ہے، جو ٹیرن اور جو جہاز کو دوسرے ٹریفک اور جو زمین کے ٹیرن سے بچاتا ہے، یعنی ٹی اے ڈبلیو ایس، ٹی سی اے ایس یعنی ٹی کیس، اور اس کے علاوہ جو یہ ٹی کیس ہے وہ دوسرے جہاز کی جو ارد گرد جو اس کے ہوتے ہیں اس سے پائلٹ کو الرٹ رکھتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے نہ ٹکرائیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ریڈار ہے ویدر کا وہ بھی غلط انفارمیشن دیتا ہے، اور جہاز کا کلاک بھی ہوتا ہے. اگر پائلٹ کے پاس ایک آئی پیڈ ہو جس میں جی پی ایس ہو تو بعض دفعہ وہ ایف ای اے ریکمینڈ کرتا ہے کہ اس کو یوز کیا جائے تاکہ وہ جیمنگ کو پریونٹ کر سکیں یا اس سے بچا جا سکے. تو جیسے آپ کو میں نے دکھایا کہ باقاعدہ جو اے ٹی سی سے گفتگو ہوئی، جو پائلٹ جو ایک ریٹائرڈ ایئر فورس کے امپلائی تھے، ہائیلی ٹرینڈ ہمارے پی ایف کے پائلٹس ہیں جو بعد میں کنورٹ کر کے کیپٹن بنے تھے اس کے، تو ظاہر بلیم انہی کے اوپر ڈالا جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے جو لاسٹ کمیونیکیشن ہارڈلی ایک منٹ یا 30 سیکنڈ پہلے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیویگیشن سسٹم خراب ہو چکا ہے، اور وہ مینولی مانگ رہے تھے ڈائریکشنز، جس پہ ان کو 80 ڈگریز کا ہیڈنگ دی گئی تھی کہ آپ 80 ڈگریز پہ آتے جائیں تو آپ کراچی پہنچ جائیں گے، اور جسٹ کراچی نزدیک ہی تھا، لیکن اورماڑا کے پاس یہ 50 نوٹیکل مائل یعنی 93 کلومیٹر کے فاصلے پہ سمندر میں گر گئے، جہاں پہ گہرائی تقریباً 2500 سے 3000 میٹر یعنی 2.5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر تو وہاں پہ گہرائی ہے، اور بلیک باکس اور جو وہ ہیں وہ نہیں حاصل کیے جائیں گے. اگر حاصل کیے جائیں گے بھی تو اس کی جو کنٹینٹس ہیں اس کو شاید چھپایا جائے یا موڈیفائی کیا جائے، کیونکہ یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں جیسے انڈیا میں انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، اور نریندر مودی تو کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے مکھن لگانے میں اور ٹی سی کرنے میں. تو ایگزیکٹلی انڈیا اور پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہیں، اور مورلی وہ لوگ نہیں سمجھتے کہ سچ کو پرائورٹی نہیں دیتے. انفارچونیٹلی ہماری ڈی این اے ہی ایسی ہے کہ ہم لوگ جھوٹ اور وہ مبالغہ اور وہ استعمال کرتے ہیں، فیکٹس کو ہم اہمیت نہیں دیتے. شاید ہماری چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، چاہے ہندو مذہب ہو، مسلمان ہو، سب کا ایک ہی حال ہے. اور یہ جو ٹروتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز سائنس چلتا ہی ٹروتھ پہ ہے اور ایبسولوٹ ٹروتھ پہ چلتا ہے. اور اگر ہم سچ نہیں بولیں گے اور جھوٹ بولیں گے تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ ان جہازوں میں مسلمان، ہندو کے علاوہ کرسچن اور یہودی، ہر بندہ، ہر انسان سفر کرتا ہے،
اور اگر آپ کو حقیقت پتہ نہ ہو اور اسی طرح کے ڈینجرس جہاز جس میں یہ فالٹس ٹھیک نہ کیے گئے ہوں اور پھر ملٹری گریڈ کا جو وہ استعمال کیا گیا ہو جیمنگ اور اسپوفنگ، تو اس سے یہ جہاز کیسے بچیں گے؟ کیا آپ ایک جیسے ایف اے کہہ رہے ہیں کہ ایک آئی پیڈ لے جاؤ، وہ کاکپٹ کے اندر ہوگا تو شاید وہ اسپوفنگ اور جیمنگ سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ جہاز کا جو خول ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اسپوفنگ اور اس سے بچاتا ہے. اگر آپ کے ساتھ ایک ایڈیشنل جی پی ایس ہو، وہ بھی آئی پیڈ کمپنی کا ہو، ایپل کا ہو یا کسی دوسرے اس کا ہو، یا آپ گرامن یا اس طرح کا جی پی ایس یا وہ لے جائیں ذرا ہائی کوالٹی کا، تو پائلٹس کو لے جانا چاہیے. لیکن ملٹری جو زونز ہیں وہ اس میں سب سے زیادہ خطرناک انڈیا اور پاکستان، کیونکہ یہ ابھی بھی ہمارا نوٹم ہے اور یہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان انتہائی جیمنگ ہو رہی ہے، اور یہ اسی ریجن میں تھا. انڈیا اور پاکستان کے علاوہ ایران، اور چونکہ مڈل ایسٹ بھی اس وقت جنگ کی زد میں تھا اور اس دن ایکٹیو جنگ چل رہی تھی، اور سمندر میں جو بحری جہاز کھڑے تھے جنگی امریکہ کے، اور ان کے جو ہائیلی ایڈوانسڈ اور ٹاپ سیکرٹ جو جیمنگ ایکوپمنٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی ان کا ہاتھ لگتا ہے. اور یہی جیمنگ زونز اسرائیل کے اوپر بھی ہیں، اس کے علاوہ یورپ میں جہاں پہ یوکرین اور رشیا کی لڑائی ہو رہی ہے. اس سے پہلے نا ازبکستان ایئر لائن کا ایک جہاز اس کا شکار ہوا تو وہ لینڈ ہی نہیں کر سکا، اور اس کے بعد جب وہ دوسرے ایئرپورٹ پہ گیا تو وہاں وہ اس کو ایک میزائل لگا اور اس میں سارے لوگ مر گئے تھے. وہ بھی ایک بوئنگ طیارہ تھا. تو اب جو ہے ایئر ٹریول انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اور میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فیکٹس ہیں، اور میں نے آپ کو جو ایف اے کی بکلیٹ سے یہ ساری انفارمیشن لی ہے، کوئی کنسپیریسی تھیوریز نہیں ہے، یہ باقاعدہ آفیشیل انسٹرکشنز ہیں پائلٹس کو اباؤٹ اسپوفنگ اور جیمنگ کا. جو آپ کو میں نے انسٹرومنٹس بتائے وہ باقاعدہ میں نے آفیشیل اس سے لیے ہیں، یہ کہیں کسی انٹرنیٹ کے اس سے نہیں دیا، ایف اے کی بکلیٹ سے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے. اور یہ باقاعدہ یہ ڈینجرز ہیں جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، اور اسپوفنگ کی وجہ سے انرشیل نیویگیشن سسٹم خراب ہوتا ہے. اس میں تبدیل کیا گیا، لیکن تبدیل کرنے کے بعد دوبارہ جب لگایا وہ دوبارہ وہ خراب ہوا، کیونکہ یہ جو شارجہ کا ایئرپورٹ ہے، جو دبئی کا ایئرپورٹ ہے، یہ اس جیمنگ اور اسپوفنگ ایریا میں ہے، اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر ہے. اور فیوچر میں کوئی بھی ٹریول، چاہے آپ ایمریٹس، اتحاد یا جو اس طرح کی ایئر لائنوں میں کریں گے، تو آپ اپنی رسک پہ کریں، کیونکہ یہ اسی جیمنگ اور اس میں اب جو فیوچر ہے ایویشن کا، جو یہ والا ہب ہے جو اسٹریٹ آف ہرموز کے اندر ہے، قطر ایئر ویز کا، یو ای کا، اور کویت ایئر ویز ہو یا بحرین کے جو گلف ایئر لائن ہے، یہ سب ایفیکٹ ہوں گے اس سے، اور فردر ایسے کریش ہونے کا بھی امکان ہے. اور انرشیل نیویگیشن کے سسٹم کے بغیر جہاز کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس کی ہائٹ کیا ہے، اس کی سپیڈ کیا ہے. سپیڈ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں سٹال ہوا تھا. سٹال کا مطلب ہے کہ آپ کی سپیڈ کم ہو، آپ کی ہائٹ بہت زیادہ ہو، تو پروں کو وہ ہوا نہیں ملتی جس سے وہ ہائٹ اچیو کرتا ہے، اور یہ سٹال میں گیا. تو سٹال میں جانے کے بعد یہ کریش ہوا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل 400 ناٹس کی رفتار میں وہ گرا ہے، اور اس رفتار پہ جو جہاز کے خود پرخچے بھی اڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو فریم ہے وہ 400 ناٹ کے بعد نا وہ ہوا کی پریشر سے ہی ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہم نے آپ کو اتنی معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں، یہ جو ہم آپ کے لیے اتنی معلوماتی ویڈیو لے کر آئے ہیں، تو امید ہے کہ آپ اس کو لائک کریں گے. اگر کوئی کمنٹس ہیں، فردر معلومات ہے، تو آپ چھوڑیں، ہم آپ کو جواب دیں گے. اور آپ اس ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. یہ 3 زبانوں میں ہے، انگلش، اردو اور پشتو میں ہے. تو آپ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز فراہم کر سکوں. اور آئندہ ہم جو انگلش، اردو اور جو پشتو چینل ہے اس میں ڈیفرنٹ ویڈیوز بھی لے کر آئیں گے، کیونکہ اردو جو ہے وہ آف کورس پاکستان کو فوکس کرتا ہے، پشتو بھی افغانستان پاکستان کو ہے، لیکن انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل کے لیے ہم نے کر دی ہے. تو بہت بہت شکریہ فرام پی آئی ویکلز، اور ہوپ ٹو سی یو سون. ٹیک کیئر. خدا حافظ.